پورا نصاب تعلیم آپ رٹ لیں، حفظ ہو جائے، تب بھی آپ عالم نہیں ہو سکتے۔ علم کی برکت کے لیے بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے۔ کرم جب اللہ کرتا ہے تو علم آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الاعلی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہماری یہ مختصر مگر بابرکت چھوٹی سی تقریر میں عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن کی جن آیات کو نازل کیا وہ سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے یا خون کی چٹکی سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ یہاں پڑھنے کے تعلق سے اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، پڑھو اور تمہارا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہی تعلیم حاصل کر پاتا۔ انسان اپنے شوق اور علم سے نہیں حاصل کرتا، کوشش انسان کرتا ہے، کریم اللہ ہے وہی کرم کرتا ہے تو علم ملتا ہے، ورنہ پڑھ لکھ کر بھی حال یہی ہوتا ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو بھی وہ عالم نہیں کہلاتا۔ اور پورا نصاب تعلیم آپ رٹ لیں، حفظ ہو جائے، تب بھی آپ عالم نہیں ہو سکتے۔ علم کی برکت کے لیے بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے۔ کرم جب اللہ کرتا ہے تو علم آتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی علم بالقلم، بے شک اللہ نے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، وہ کریم مولا جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ تو اللہ نے قرآن کو نازل کرتے وقت سب سے پہلے سورہ اقرا میں پڑھنے اور لکھنے کا ذکر فرمایا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت، منشا اور اس کی مرضی پاک یہ ہے کہ اس کے بندے دینی تعلیم پڑھتے رہیں، لکھتے رہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بہت بعد میں بنائیں، درسگاہ پہلے قائم کی۔ مکے میں کوئی مسجد نہیں بنائی، آپ کہہ سکتے ہیں حالات نہیں تھے، لیکن مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یعنی تقریباً نزول قرآن کے 13 سال گزرنے کے بعد اللہ کے نبی نے پہلی مسجد بنائی۔ 2-3 دن کے بعد دوسری مسجد کی بنیاد ڈالی، چند دنوں کے بعد، لیکن اس کے بعد جیسے ہی مسجد کی بنیاد ڈالی ویسے ہی درسگاہ کی بنیاد، اب پڑھنے پڑھانے کا وہ ماحول پیدا فرمایا کہ
نزول قرآن کے وقت پورے عرب میں باختلاف روایت کل 17 آدمی لکھنا جانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ایسی تعلیم و تعلم، درس و تدریس، تحریر و تقریر کا وہ ماحول پیدا کیا، وہ 30 سال کی مدت میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کو آسمان ہدایت کا تارا اور معلم انسانیت بناتے ہیں۔ آپ اس پر بھی غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کو جب آزاد کرنا چاہا تو گرا قدر خوبہ لینے کا حکم دیا، اتنے ہزار روپے دو، اتنا سونا اور چاندی دو تو ہم تمہیں آزاد کریں گے۔ لیکن وہی یہ بھی اعلان کرتی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تم نے جو لکھنا پڑھنا جانتا، انصار کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے، ہم بغیر پیسہ نہیں آزاد۔ درس و تدریس، تعلیم و تعلم، تحریر و تقریر، تصنیف، یہ اللہ کو پسند ہے، دین کی بقا کی بنیاد۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پوری ملت اسلامیہ روز اول سے درس و تدریس، تعلیم و تعلم اور تصنیف و تحریر کی طرف ایسی راغب ہوئی کہ قوم مسلم نے جتنا دین پر لکھا اتنا کسی مذہب والوں نے دین پر اتنا نہیں لکھا، دین پر جتنا اسلام وقت سے ماننے والوں نے لکھا، اور ہر وقت، ہر دور، ہر زمانے میں وقت اور حالات کے تقاضوں کے پیش نظر وہ لکھا جاتا رہا۔ اور اس کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کر کے مسلمان اپنے رب کی فرما برداری کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شیاری کرے۔ اور اس سلسلے میں سب سے عظیم خدمت امت میں اگر کسی نے انجام دی تو وہ حضرات صحابہ، کیونکہ قرآن بھی صحابہ کے ذریعے امت تک پہنچا، اور قرآن کی تشریحات، احادیث طیبات بھی صحابہ ہی کے ذریعے پہنچی۔ اگر صحابہ کی خدمات الگ کر دی جائے تو آج اسلام کے نام پر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے۔ اور پھر اس کے بعد جس جماعت نے پوری قیامت کے آنے والی امت پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ ہے حضرات ائمہ مجتہدین۔ بلا شبہ محدثین کا مقام اپنی جگہ، مفسرین کا اپنی جگہ، علم کلام کے ماہرین نے جو خدمت کی اپنی جگہ، تاریخ اور سیر پر جنہوں نے لکھا خدمتیں کی سب اپنی جگہ، لیکن ان ائمہ مجتہدین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ حدیثوں کے جمع کرنے سے پہلے ان لوگوں نے فقہ کو بنیاد بنا کے قرآن اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ امت کو یہ آسانی فراہم کر دی کہ وہ کس راستے پر چل کے اللہ کی بندگی اور رسول کی سچی اطاعت کر سکے۔ ان ائمہ مجتہدین کی خدمت واقعی پوری امت مسلمہ کے لیے وہ احسان عظیم ہے کہ پوری امت مل کر ان ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک کی بھی حق خدمت کو کا صلہ نہیں دے سکتے۔ ان کا صلہ تو ان کا پروردگار دے۔ اگر ائمہ مجتہدین نے دین پر عمل کو اتنا آسان نہ کیا ہوتا تو آج امت کہاں جاتی؟ امت کیا، یہ علماء کہاں جاتے، اس کا بھی کوئی اور چھوڑ نہیں ملی۔ ہم ان خدام دین یعنی انبیاء و مرسلین کے بعد حضرات صحابہ اور ائمہ مجتہدین کے بارگاہ میں شکر گزار ہیں، ان کی بارگاہ میں سر عقیدت جھکاتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا، اور اس کے بعد تو پھر امت پہ علماء نے جو کچھ بھی کیا، صوفیہ اور اولیاء نے جو کیا، سبحان اللہ۔
اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ نونہالوں کو تعلیم دی جائے. آج تعلیم کو ہم لوگوں نے مذاق بنا رہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی اپنے شاگردوں کے پیر میں بیڑیاں ڈال دیتے. اب بیڑیاں کر کے کہتے تھے جب تک یہ سب اتنا یاد نہ کر لو گے تمہاری بیڑیاں نہیں کھلے. عبداللہ ابن مسعود دھوپ میں بٹھا دیتے. یہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں. اور اہل بیت اطہار اور شرفائے عرب بھی جب پڑھتے تھے تو ان کے اساتذہ ان کے ساتھ بہت سختی کرتے تھے. کسی کی زبان پہ یہ حرف شکایت نہیں آتا تھا کہ ہم پر بہت قید کی جا رہی، ہم پر ظلم کیا جا رہا. یاد رکھو یہ دین کا علم ہے. جب دین کے علم کے لیے تکلیف نہ اٹھائیں گے، محنت نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ دین کا علم اپنی برکتیں نہیں دے گا، برگبار نہیں لائے گا. آج بہت آسانیاں ہیں. اتنی آسانیوں کے بعد بھی ہم لوگوں کا کھوپڑا خراب ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے، خاص طور سے اللہ مجھ پر رحم فرمائے. تناسانی اور آسودگی اور یہ تساہلی چھڑ جائے اور زندگی کی جو چند سانسیں وقت بچی ہے دین کی سچی خدمت میں لگ جائے. قوم کا قوم کو بہت بڑی امانت اللہ نے جو دی ہے وہ قوم کے سامنے دے کر میں اس دنیا سے جاؤں. الحمدللہ تقریر کے ضمن سے تو بے شمار کام ہو چکا. شوق نہیں تقریر کا، لیکن ایک کام اور باقی ہے. آپ حضرات طالبان علم دین ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں، آپ جوان، آپ کی دعائیں جوان، میں تو بڈھا ہو گیا. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ وہ کام لے لے جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوئے. اسی سلسلے کی کڑی یہ کہ ہر دور میں طلبہ کی آسانی کے لیے درسیات کا اہتمام کیا گیا. جو درس نظامی کیا ہے؟ مختلف کتابوں کو جمع کر کے اس کا ایک سیٹ بنانا، نصاب بنانا، سیلیبس بنانا، یہ صرف اس لیے کہ امت آسانی کے ساتھ عالم بن جائے. حالانکہ آج ان آسانی کی وجہ سے درس نظامی آدھا بھی نہیں بچا ہے حضرت. جی بے شک، صحیح بات. آدھے سے زیادہ تو درس نظامی غائب ہو گیا، اور جو بچا بھی ہے وہ آدھا ادھورا، پاؤ سے بھی کم. ایک ایک کتاب میں، حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں ہم لوگ. میں نے حضور شارح بخاری علیہ رحمت و رضوان سے ایک بار سنا، قلب کے بل کے کئی بار انہوں نے کہا کہ میں فراغت کے ساتھ بریلی شریف کے دارالعلوم میں حاضر ہوا، منظر اسلام میں، یا منظر اسلام اس وقت منظر ہی تھا. فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا، حضرت مولانا سردار احمد صاحب کی بارگاہ میں 1 سال میں نے درس لیا آخری سے. اس کے پہلے وہ مبارک پور تھا، پھر 1 سال کے لیے میرٹھ مدرسہ اسلامیہ اندر کوٹ میرٹھ گئے تھے، مولانا غلام جیلانی علیہ رحمہ کیا. وہاں طبیعت لگی نہیں تو بریلی شریف آئے. آپ سن کے حیرت کریں گے، شارح بخاری فرماتے ہیں کہ بخدا 1 سال کے تعلیمی دور میں پوری صحاح ستہ، وہ 6 حدیث کی کتابیں پوری میں نے سبقن مولانا سردار احمد سے پڑھی. سبحان اللہ. اور آج ہم سے کہہ دیا جائے کہ خالی اس کو پڑھ دیں تو شاید ہم لوگ 1 سال میں پوری صحاح ستہ پڑھ نہ سکے، سمجھنا تو دور کی بات. سبقن 1 سال میں حضرت مولانا سردار احمد صاحب نے پڑھائی، وہ شارح بخاری نے پڑھی. کہنے کو آسان ہے کہ وہ ان کی کرامت ہے، تو یہ کرامت بھی بغیر استقامت کے اللہ نہیں عطا کر سکتا. خیر کیف، آپ سب میرے بیٹے ہو، میرے بچے ہو، اس لیے کچھ دل کا درد پیش کر دیا. یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں، میں مصر جب پہنچا اور امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمت و رضوان کے آستانے پہ پہنچا، اور امام بدر الدین عینی کے آستانے پہ پہنچا،
تو ان لوگوں کے مزارات کی کیفیت دیکھ کے رونا آ گیا. اس قوم کی کم نصیبی کہو بد نصیبی کہو، ان اجلے محدثین اور شارحین حدیث کہ جن کی کتابوں کے ذریعے ہر دور ہر زمانے میں ان کے بعد اہل علم پوری دنیا میں فیض پاتے رہے. بخاری کی شروحات ان دونوں نے جو لکھی، امام ابن حجر نے اور امام بدر الدین عینی نے، ان کے مزارات کا حال دیکھ کر، جبکہ امام بدر الدین عینی کا مزار تو پھر بھی غنیمت تھا، غنیمت کہہ رہا ہوں، لفظ اس پر غور، اور امام ابن حجر کے مزار پاک کی حال تو بیان سے باہر. ویڈیو ہے ہمارے پاس، دیکھ کے حیرت ہوتی. اس پر جب دل دکھا اور ایک اہل دل سے میں نے اس قلق کا اظہار کیا، اور مسکرا کے وہ کہنے لگے کہ ان اماموں کو دنیا داروں کے عزت افزائی قدر افزائی کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اگر یہاں مرمر کے بہترین مقبرے ہوتے، دن رات صاف صفائی دیکھ ریکھ ہوتی، اس سے ان کے درجات نہیں بڑھتے. انہوں نے جو تحریر کا کام کیا، دین کو سمجھانے اور احادیث کی تشریح کا کام کیا، قیامت تک لوگ ان سے فیض پاتے رہیں گے، اور جو جو لوگ فیض پاتے رہیں گے، علم حاصل کرتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، وہ ان سب کے ثواب قیامت تک یہ روز افزو بڑھتا جائے گا، اور اس کا ثواب ان اکابر کو ملتا جائے گا. یہ ہے تحریر کا بہت بڑا فائدہ. اور موجودہ زمانے میں ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے نہ ستائش کی تمنا کی، نہ صلے کی پرواہ. بے شک. اور انہوں نے جب لکھنا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے اس وقت تو اور زیادہ دینی ادبار کا دور تھا. وہ سوچ سکتے تھے کہ کیا لکھوں، لکھ کے کیا کروں گا، کون پڑھے گا. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اتنا لکھا اتنا لکھا اتنا لکھا کہ شاید آج کوئی ایسا عالم نہیں ہے پوری دنیا میں کہ جتنا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہو وہ سب پڑھا ہو. لیکن یہ لکھنا، لکھ کر قوم کی امانت قوم کے سپرد کر دینا 100 سال کے بعد کام آیا. اور آج اعلیٰ حضرت کے شعر کے مطابق کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ہر آنے والے دن امام احمد رضا کے درجات میں بلندی، عزت و شوکت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ دینیات کورس ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات کے لیے ایک نایاب تحفہ، یقیناً یہ نایاب تحفہ ہے. ایسے ترتیب دیا مفتی ساجد ابن ندیم پٹیل شافعی رضوی سعدی، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو مشکور فرمائے اور اس کے فائدے عام اور تام فرمائے. ہم پھر انبیاء و مرسلین کے بعد حضرات صحابہ، خاص طور سے ائمہ مجتہدین کی بارگاہوں میں سر نیاز جھکاتے ہوئے عرض کرتے ہیں، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، 4 باغ امامت پہ لاکھ سلام. چونکہ ہمارے ہندوستان میں غالب ترین اکثریت احناف کی ہے اور کچھ فیصد شوافع بھی ہے، تو اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ مسائل کو حنفی طلبہ کے لیے بھی امتیازی حیثیت سے لکھ دیا، شافعی طلبہ کے لیے شافعی فقہ کے مسائل بھی بیان کیا. اس لیے یہ ہندوستان میں تقریباً پورے ہندوستان کے تمام طلبہ اسلام کے لیے ابتدائی تعلیم کے لیے بڑی مفید اور کارآمد ہے. اللہ انہیں اجر جزیل عطا فرمائے اور دین اور دنیا کی کامیابیاں، عزتیں، عظمتیں، نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کی کوئی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب ہم 2-4 مصرے سلام کے پڑھ لیں اور